یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد حضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ لاہور سمیت ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہر سو سبز جھنڈیوں بلکہ کمکموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ فضا درود و سلام کی خوشبو سے معطر عاشقان رسول کا اپنے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار۔ دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ توپوں کی سلامی کے دوران پاک فوج کے جوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نماز فجر میں وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر عید میلاد النبی کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں شرکاء نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، جبکہ شرکاء کی دستار بندی بھی کی گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر جشن کا سما، گھوڑوں کا رقص تقریب کی رونق بڑھاتا رہا۔ تقریب میں عقیدت، جوش اور خوشی کے رنگ نمایاں ہیں۔ عید میلاد النبی پر اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کی جانب سے ریلی کا انعقاد۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے سفید لباس اور امن کی علامت سفید دستار پہن کر شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سیرت النبی انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ دنیا میں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہے۔ مقررین کے مطابق نبوت کا بنیادی مقصد توحید اور وحدانیت کا قیام ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا عید میلاد النبی کے مبارک اور پرمسرت موقع پر پیغام۔ بولے یہ وہ مبارک دن ہے جب رب کائنات نے حضرت محمد کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد نے امن، برداشت اور احترام انسانیت کا درس دیا۔ نبی پاک محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید میلاد النبی پر عقیدت و احترام سے بھرپور پیغام۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات، آپ رہبر کائنات، آپ پر درود و سلام۔ عید میلاد النبی کے مبارک ساتیں ہر مسلمان کے لیے سعادت ہیں۔ حضور کی پیدائش عالم انسانیت کے لیے اللہ کریم کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ یتیموں کا سہارا اور دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سیرت النبی پر بھرپور عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی عالم اسلام کو عید میلاد النبی کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا حضور اکرم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ نبی کریم نے انسانیت کو امن، محبت، برداشت، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا حقیقی حل تعلیمات نبوی پر عمل میں مثمر ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی قوم اور امت مسلمہ کو عید میلاد النبی پر مبارکباد۔ بولے نبی کریم کی ولادت باسعادت عالم انسانیت کے روشن دور کا آغاز 12 ربیع الاول ہمیں سیرت النبی سے رہنمائی کے لینے کا عہد کرنے کا دن ہے۔ عالم اسلام اپنے مسائل کا حل تعلیمات نبوی میں تلاش کرے۔ امت مسلمہ کو اتحاد، اخوت اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہوگا۔ وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کا عید میلاد النبی پر پیغام۔ بولے حضرت محمد کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور رحمت کا پیغام ہے۔ نبی کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت محمد نے انسانیت کو اخوت، مساوات، برداشت اور باہمی احترام کا درس دیا۔ پیغام مصطفیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت، ضرورت مندوں کی مدد اور معاشرے میں محبت بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میلاد النبی کی مناسبت سے فاؤنٹین ہاؤس میں محفل میلاد کا انعقاد۔ محفل میلاد میں فاؤنٹین ہاؤس میں مقیم افراد اور ملازمین کی بھرپور شرکت۔ ایم ایس فاؤنٹین ہاؤس ڈاکٹر عمران کا کہنا ہے میلاد النبی امن، محبت اور خوشی کا پیغام ہے۔
قومی اسمبلی کے استحقاق کمیٹی کا ایکشن۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن جواد الحسن کو ذاتی حیثیت میں کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے سمن جاری۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی افضل کھوکھر نے افسر کو سابقہ عدم حاضری کا سخت نوٹس لیتے ہوئے طلبی کی ہدایت کی۔ جواد الحسن کو اس سے قبل 12 اگست 2026 کو کمیٹی اجلاس میں پیش ہونا تھا، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب انہیں 1 سپتمبر 2026 کو دوپہر 2 بجے کانسٹیٹیوشن روم پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمن کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں کمیٹی اپنے قانونی اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بھی متعلقہ افسر کی کمیٹی کے سامنے ذاتی حاضری یقینی بنانے کے لیے معاونت طلب کر لی گئی۔ پیمز میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ پنجاب کے تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف فائر ہائیڈرینٹس کی تنصیب کے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پہلے مرحلے میں صوبے بھر کے 57 سرکاری ہسپتالوں کی فہرست تیار۔ ضرورت کے مطابق RHC، THQ اور دیگر ہسپتالوں کے گرد نئے فائر ہائیڈرینٹس نصب کیے جائیں گے۔ تمام واسطہ ایجنسیوں کو اہم مقامات کی نشاندہی اور فائر ہائیڈرینٹس کی تنصیب کا ٹاسک دے دیا گیا۔ مؤثر فائر فائٹنگ کے لیے ہسپتالوں کے اطراف فائر ہائیڈرینٹ انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی تمام DHQ اور THQ ہسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ محکمہ صحت کو فائر سیفٹی کے SOPs کا دوبارہ جائزہ لینے، آگ بجھانے والے آلات اور دیگر سامان کی دستیابی اور سامان آسان رسائی یقینی بنانے کا حکم۔ آلات کا باقاعدہ اور باقاعدگی سے معائنہ، دیکھ بھال اور سروسنگ کا مکمل ریکارڈ رکھنے کی ہدایت۔ تمام CEO ہیلتھ اور MS کو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے سیفٹی ڈرل کروانے اور متعلقہ ریسکیو آفس سے مربوط روابط یقینی بنانے کا حکم۔ منظور شدہ الیکٹریکل سرکاری ہسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے لیے الیکٹریکل سیفٹی اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا تمام سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجز، اسپیشلائزڈ میڈیکل اداروں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو مراسلہ جاری۔ تمام اداروں سے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی تصدیق شدہ تعمیلی رپورٹ 24 گھنٹے کے اندر طلب کر لی گئی۔ متعلقہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا اتھارٹی سے الیکٹریکل لوڈ اسسمنٹ کا تازہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت۔ واٹر ہائیڈرینٹس، فائر ایکسٹنگویشرز اور دیگر حفاظتی سامان کی دستیابی، آسان رسائی اور کارآمد حالت یقینی بنانے کا حکم۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات کی عالمی سطح پر تعریف۔ مریم نواز کو نوبل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ سمٹ میں شرکت کی باضابطہ دعوت مل گئی۔ نوبل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ سمٹ 30 نومبر 2026 کو ہانگ کانگ میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے ماحولیاتی تحفظ، جنگلات اور قدرتی نظام کی بحالی کے اقدامات قابل تحسین قرار۔ ہانگ کانگ سمٹ میں سربراہان مملکت، عالمی اداروں کے نمائندے اور سائنسدان شریک ہوں گے۔ اندرون لاہور میں دکانوں کی بڑے پیمانے پر منتقلی کا پلان تیار۔ سرکولر گارڈن کی ازسر نو بحالی کی منظوری۔ 5.3 کلومیٹر طویل سرکولر گارڈن کے 768 کینال رقبے کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 329 کینال رقبے پر موجود تجاوزات ختم کی جائیں گی۔ اندرون شہر کی 1864 دکانیں منتقل ہوں گی۔ سرکولر گارڈن کے اطراف سرکاری عمارتوں اور انفراسٹرکچر کی بھی ازسر نو ترتیب کی جائے گی۔ نئے سیوریج سسٹم پر 4.82 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ منصوبے میں LDA، ٹیپا، واسا اور لیسکو کو آن بورڈ کر لیا گیا۔ لیسکو ریجن میں بجلی کی غیر اعلانی اور جبری لوڈ شیڈنگ۔ شدید گرمی میں تکنیکی خرابیوں کی شکایات میں بھی ہوش ربا اضافہ۔ ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث صارفین کو گھنٹوں بجلی سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں میں وقفے سے 1 گھنٹہ سے 30 منٹ تک جبری لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ہائی لوسز علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2 سے 6 گھنٹے تک ہے۔ شہر میں حادثات سمیت مختلف واقعات میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بادامی باغ کے علاقے میں 25 سالہ قربان نامی مزدور کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔
شاہدرہ میں موٹر سائیکل کی ٹکر سے 51 سالہ سائیکل سوار الیاس موقع پر دم توڑ گیا۔ ہربنسپورہ لال پل کے قریب 45 سالہ نامعلوم شخص نشے کی زیادتی کے باعث جاں بحق۔ کیمپ جیل کا 45 سالہ قیدی فرحان زاہد دوران علاج سروسز ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 63 پیسے کمی کے بعد مسلسل اضافہ۔ اوگرا نے 19 اگست کو ڈیزل 32 روپے 63 پیسے سستا کیا تھا۔ 21 اگست کو ڈیزل 1 روپیہ 64 پیسے مہنگا ہوا، قیمت 364 روپے 70 پیسے ہو گئی۔ 22 اگست کو ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 59 پیسے اضافہ ہوا، قیمت 368 روپے 29 پیسے مقرر کی گئی۔ 25 اگست کو ڈیزل 2 روپے 40 پیسے مہنگا ہوا، قیمت 370 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ 26 اگست کو ڈیزل مزید 1 روپیہ 11 پیسے مہنگا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیزل کی ایکس ریفائنری قیمت میں فریٹ یا ٹرانسپورٹیشن اخراجات شامل نہیں۔ فریٹ اور ٹرانسپورٹیشن قیمت میں مزید 2 سے 3 روپے فی لیٹر اضافی چارجز عائد کیے جاتے ہیں۔